السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اللہ کی قدرت کے اوپر غور فکر کریں گے کہ اللہ کی قدرت کیا چیز ہے۔ اللہ نے اپنے قدرت سے کیسے کیسے کیا کیا چیزیں بنائے۔ کسی نے صحیح کہا ہے کہ سمندر کے سارے پانی کو سیاہی بنا دو اور سارے درخت کو قلم بنا لو، ممکن ہے کہ یہ سارے سمندر کے پانی سیاہی بنا ہوا ختم ہو جائیں گے لکھتے لکھتے اللہ کی تعریف، اور قلم بھی ٹوٹ جائیں گے، لیکن اللہ کی تعریف کبھی کم نہیں ہوگی، کبھی تعریف ختم نہیں ہوگی اللہ کی تعریف۔ ہاں، کہ اللہ کی تعریف کبھی ختم نہیں ہوگی۔ بے شک اپنے قدرت سے اللہ پاک نے ایسی ایسی چیزیں بنایا ہیں کہ ہم جتنی بھی تعریف کریں اتنے ہی کم ہے۔ کیا اللہ کی شان۔ ایک سورج کے اوپر لے لو کہ اللہ نے ایک ایسی سورج بنایا، ذرا اس میں غور اور فکر کرو کہ کیا چیز اللہ نے سورج کے اندر ڈالا، کیا پاور وہ ہے سورج میں، کہ ایک سورج اللہ پاک نکالتا ہے پورے دنیا کو روشن کرتا ہے۔ اور کیسی روشنی کہ دنیا کی بنائی ہوئی ساری چیزیں لائٹ ایک جگہ جمع کر دو، پوری دنیا کی۔ آج یہ دنیا والے جو بنائے اللہ کی بنائی پر چیز پہ غور کرو کہ پوری دنیا کی لائٹ جمع کر کے ایک اسٹیٹ میں، مطلب ایک دیش میں، صرف ایک دیش کی بات کر رہا ہوں، پوری دنیا کے نہیں، اور پوری جلا کے ایک جگہ ساری دنیا کی ایک جگہ جلا دے، تو بتاؤ سارے لائٹ مل کے اس سورج کی روشنی کو فیکا نہیں کر سکتے۔ ہاں، کہ سارے لائٹ، ساری دنیا کی لائٹ ایک جگہ جمع کر کے چالو کر دو، لائٹ جلا دو، تو اللہ کی سورج کی روشنی کو وہ ذرا بھی فیکا نہیں کر پائیں گے۔ ایک اسٹیٹ کی بات کر رہا ہوں، ایک جگہ، ایک اسٹیٹ میں پوری دنیا کا تو اجالا الگ بات ہے، روشنی جو اللہ نے اپنے قدرت سے بنایا ہے، کیسی پاور والا بنایا ہے سورج، کہ ساری دنیا کا لائٹ ایک جگہ جمع کر کے جلا کے اس کو روشنی کو بھی ذرا پھیکا بھی نہیں کر پائیں گے، الٹا سارے لائٹ اس کے سامنے پھیکے ہو جائیں گے، دکھے گا بھی نہیں کہ لائٹ جل رہا ہے کہ نہیں جل رہا ہے، اس کا پتہ بھی نہیں چلے گا، اس روشنی بھی ہم نہیں استعمال کر سکتے روشنی سورج کے سامنے۔ تو بتاؤ یہ کتنی پاور والی سورج بنایا اللہ نے کہ ہم اس سے نظر بھی نہیں ملا سکتے، کتنی پاور والی چیز بنایا اللہ نے۔ اور یہ اللہ پاک اپنے قدرت سے نظام چلا رہا ہے کہ کہیں رات کہیں دن، اگر ادھر رات ہے تو دوسری جگہ دن ہے، دوسری جگہ رات ہے ادھر دن ہے، ادھر ڈوبتا ہے تو دوسری جگہ نکلتا ہے۔ کیا سسٹم اللہ کی ہے۔ اس لیے بتایا کہ اللہ کی جتنی بھی تعریف کرو اتنی کم ہے۔ ہم اپنے آپ خود سوچے اس کے بارے میں کہ اللہ کی بنائی ہوئی چیز، کب سے سورج بنایا ہوا چل رہا ہے نا، کبھی دیکھا کسی کو ریپیئرنگ کرتے ہوئے، یا بلب فیج ہو گیا یا پھر وائر شارٹ سرکٹ ہو گیا، دیکھا اتنا پاور والی ہے، یا تھوڑا اگر پاور والی ہو جاتا ہے شارٹ سرکٹ ہو جاتا ہے، اگر اس کے برابر نہیں رہے گا تو شارٹ سرکٹ ہو جاتا ہے، کتنے سے بڑا پاور والا رہتا ہے، اور اس کو کم پاور میں لگا دو تو وہ شارٹ سرکٹ ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ کی دیکھو کتنی پاور والی ہے، پوری دنیا اجالا کے، حالانکہ اس کے دھوپ میں رہنے کو پسند نہیں کرتے لوگ، برداشت نہیں کر پاتے، اتنی اس کی گرمی، تفتیش، دھوپ اتنے پاور والی۔ ایک ہی سورج میں اللہ کی تم قدرت کو دیکھ لو، باقی چیز تو دور ہو گئی، ایک خالی سورج میں اگر تم اس کی غور فکر کرو ساری زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن نہیں تم سمجھ پاؤ گے کہ یہ سورج کو اللہ نے کیسے بنایا۔ اسی طریقے سے آسمان کو دیکھ لو کہ جہاں تک نظر جاتی ہے وہاں تک آسمان دکھتے ہیں، ایسا اور لگتا ہے آگے جائیں گے کہ اب یہ ادھر ختم ہو جائے گی دنیا، لیکن جتنا آگے جاگے اتنا آگے جاتے رہتا ہے، آسمان نظر جلدی نیچے زمین میں دکھتا ہی نہیں، اور کتنے اوپر کھڑا ہے بنا سپورٹ کے، کوئی اس میں سپورٹ نہیں دیا اللہ پاک نے، اپنے قدرت کا سپورٹ دیا ہوا۔ اور ہمیشہ دیکھتے ہو آسمان میں بھی کبھی نہ درار آئی ہے ہوا، نہ کلر پھیکا ہوا ہے، نہ کبھی دیکھو کسی کو سیڑھی لگاتے ہوئے کہ کلر مار رہے پینٹر، سب اوریجنل چیز ہے اللہ کی، نہ کبھی کلر پھیکا ہوا ہے، نہ اس میں کبھی درار ہوا ہے، نہ جنگ لگا ہوا ہے،
جب سے پیدائش لوگ ہمارے آنے سے پہلے کتنے لوگ آئے ہیں، اس کے بعد ان کی چھوڑو، اپنے ہم پیدائش کے دیکھ لو، جب تک ہماری زندگی کب تک ہے، کیا ہم نے کبھی دیکھا ایسا؟ آسمان کو پھیکا ہوئے، کلر پھیکا ہو گیا، کلر اڑ گیا، یا کلر لوگ کر رہے ہر سال کلر مارتے ہیں، ایسا دیکھا ہے کبھی کسی کو؟ یہ اللہ کی قدرت کی چیز ہے۔ زمین کو اللہ نے بچھایا اور زمین کے اوپر سپورٹ کے لیے پہاڑ کو بنایا، زمین کے اندر پانی ہے، اب کتنا مٹی اللہ نے رکھا ہے، اب اس کے اوپر پانی ہے، زمین کھودو تو پانی نکل آتا ہے۔ یہ تو اللہ کی قدرت سے تھامبے ہوئے، اور نہ ترنت اتنے آج وزن دار بلڈنگ بنا رہے، کھڈے کھود رہے، کبھی بھی کچھ بھی ہو جاتا، لیکن اللہ پاک اپنے قدرت سے زمین کھودو، کتنے مٹی رہتی ہے، اس کے بعد پانی نکلتی، سمجھو کیا یہ بھی ایک اللہ کی قدرت ہی ہے؟ اس میں کبھی غور فکر کرے؟ اس کے لیے بتایا ہوا ہے کہ کبھی تنہائی میں اللہ کی بڑائی کو غور فکر کیا کرو، اپنے اندر ہم اپنے دیکھ لے، خود کے اندر کہ اللہ نے ہمارے اندر کتنے بہترین چیز بنایا ہوا کہ میرے اندر کتنے ایسے چیزیں فٹ کیا ہوا ہے کہ ہم اپنے اندر خود تعجب کر سکتے ہیں، اس کا کبھی تصور بھی نہیں کر پائیں کہ اللہ نے ایک چھوٹی سی آنکھ دیا ہے، کتنے دور تک جاتی ہے آنکھ، نظر جہاں تک ہو جاتی ہے وہاں تک سب نظر آتا ہے، اور اس میں بڑی بات کیا چیز ہے معلوم؟ کہ آنکھ تو ایک ہی کلر دکھتا ہے نا، لیکن دیکھنے میں تم جتنے چیزیں ہو دنیا میں، ہر چیز الگ الگ ہے، ہر چیز کو تم پہچان لیتے، ہر چیز دیکھو الگ الگ، ہرا ہے تو ہرا چیز دکھے گا، وائٹ ہے تو وائٹ چیز دکھے گا ایک ہی آنکھوں میں، براؤن ہے تو براؤن دکھے گا، کالا ہے تو کالا دکھے گا، مطلب دنیا میں جتنے چیزیں الگ الگ سب کلر سب تمہارے آنکھوں میں دکھ رہا ہے، اس میں کوئی کلر نہیں لگایا نا، لائٹ جو لگاتے ہیں نا الگ الگ کلر سے، ان کے بلب لگایا جاتا ہے کلر والی، کلر کرتے ہیں، یہ ہرا کلر کا تو ہرا کلر، بلو تو بلو، پرپل تو پرپل، ایسے، لیکن یہ آنکھوں میں قدرتی ہے سب، کتنی چیزوں کی نام اللہ کی نعمتیں ہے نا، اس لیے قرآن میں دیا نا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے کل قیامت کے دن، کتنے اللہ نے نعمتیں دیے، زبان کا پکڑ لو، کتنے الگ الگ ٹیسٹ ہے، جو بھی تم چیز کھا رہے ہو زبان پکڑ لے رہا ہے کہ یہ چیز تم کھا رہے ہو، یہ چیز کا ٹیسٹ تم کو مزہ لگتا ہے، پتہ چل رہا ہے اچھا ہے کیا خراب ہے، اسی لیے دیکھو کبھی کڑوی چیز کھاتے ہو سیدھا الٹی کر دیتا ہے انسان، الٹی کر دیتا ہے، میٹھا چیز مزے والی چیز کھاتے برابر اندر جاتا ہے، اور ایسے کوئی ناپسند والی چیز کھا لو تو سیدھا الٹی ہو جاتی، اس میں پتہ بھی یہ بھی چلتا کہ تم بریانی کھا رہے ہو کہ دال چاول کھا رہے ہو، مچھی کھا رہے ہو کہ مٹن کھا رہے ہو، پانی پی رہے ہو کہ شربت پی رہے ہو، دودھ پی رہے ہو کہ لسی پی رہے ہو، یہ ساری چیزیں زبان میں پتہ چلتا ہے، نمک کھا رہے ہو کہ شکر کھا رہے ہو، مطلب چینی کھا رہے ہو، دنیا کی کوئی بھی چیزیں کھا لو سارے چیزیں کی لذت یہی بتا دیتا ہے، معلومات کر دیتا ہے کہ تم کیا کھا رہے ہو، اور بڑی چیزیں بتاؤں کہ دیکھو ناک میں بھی ہول ہے نا، ناک میں بھی سوراخ ہے، ہول ہے، کھڈا ہے، منہ میں بھی ہے، کان میں بھی ہے، لیکن کان بند کر دے تو آواز اندر نہیں جائیں گا، کیوں؟ کہ جس کام سے لیے اللہ نے جس کو بنایا وہی کام اس میں برابر کام کرتا ہے، کان کو آواز سننے کی بنایا ہے تو آواز برابر کان میں سے جاتا ہے، اب ادھر بھی ہول ہے ادھر بھی ہول ہے، لیکن کان بند کر دو تو آواز ادھر سے نہیں جائے گی، ادھر سے منہ بند کر دو، ناک کو بند کر دو، کھانا ادھر سے ڈالو، پانی ڈالو تو نہیں کھا سکے، جس کا جو کام ہے وہی کرے گا، ناک سے سانس لینے کی ہے، ہوا چھوڑنے کی، ہوا اندر لینے کی، تو یہی کام کرے گا، اچھا اور بھی یہ بھی چیز ہے کہ خوشبو جو بھی اور بدبو، ان چیزوں کو بھی اللہ پاک نے اس میں صفت دیا، کیا بنایا اللہ نے، دیکھو سوچو کبھی کہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کے اوپر غور فکر کرو، کہ ناک سے اس خوشبو کیا ہم پتہ کر لیتے ہیں کہ کیا چیز کا خوشبو ہے، کیا چیز کا بدبو ہے، کیا جلنے کی باس آ رہا ہے یا بہترین چیز خوشبو آ رہی ہے نا، آج بھی عطر سینٹ خریدتا ہے تو 17 بار مار مار کے ہاتھ میں سونگھ کے دیکھتا ہے، منہ میں نہیں لگاتا، وہ ناک پہ لگاتا ہے، کیونکہ منہ میں بھی اس سے پہلے کھڈا ہے، ان منہ سے خوشبو نہیں معلوم پڑتا ہے، کان میں نہیں لے کے جاتا ہے، ناک پہ سیدھا لے کے جاتا ہے، چیک کرتا ہے، پھل فروٹ خریدتا ہے تیار ہے کہ نہیں، کبھی ہاتھ میں دیکھتا آدمی نہ تو پھر ناک میں سے سونگھ کے دیکھتا ہے کہ مٹھاس آ رہا ہے کہ خوشبو کی نہیں، تو اللہ نے کتنے نعمتیں دیے، ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہمارے اندر اللہ نے کتنے نعمت دیے،
یہ کتنی بہترین بنایا ہے یہاں منہ کھول کے ہونٹوں کو، اور اس کے اندر دانت دیا اللہ نے، بنا اسکرو بنا کھلے کے فٹ کر دیا اللہ نے۔ آج جو اسکرو سے بھی فٹ کرتے، کھلے سے بھی مار کے ٹھوک کے ہتھوڑی پہ جو کرتے، وہ بھی 1 2 4 10 سال 15 سال میں ختم ہو جاتا ہے، 4 سال میں 5 سال میں سال بھر میں بھی نکل جاتا ہے۔ لیکن یہ قدرتی چیز جب اس کو ہم تکلیف الٹے سیدھے کرتے ہیں تو ہی یہ نکلتا ہے، ورنہ بڑھاپا تک ہمارے ضرورت تک دانت پڑے رہتی ہے۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے، کیا ان چیزوں سے اللہ نے ہم کو کم نوازا ہے؟ اور ہم تو ابھی اوپر ہی تک بتا رہے ہیں، اندر کی چیزیں تو بہت باقی ہے، ہمارے اندر جو اللہ نے دیا وہ بہت باقی ہے۔ یہ آواز جو ہم بول رہے ہیں، آواز کہاں سے نکلتی ہے؟ ہم کو پتا ہے کیسی آواز ہوتی؟ اگر یہ سوند اللہ پاک نہیں دیتا، آواز نہیں ہوتا، تو بتا ہم کس سے بول چال کیسا سنتے، کیسا بولتے، سمجھتے۔ اور یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ میرا باپ کی آواز ہے، میرا بیٹے کی آواز ہے، میری بیوی کی آواز ہے، میری بیٹی کی آواز ہے، میری بہن کی آواز ہے، میری چاچی کی آواز ہے، میرے چاچا کا آواز ہے، میرے دادا کا آواز ہے، میرے دوست کا آواز ہے۔ مطلب جتنے پرکار کے لوگ آواز دیتے، پکارتے، وہ پہچانے میں سے سب کو پہچان لیتے ہیں کہ اس کی آواز ہے، اور جس کو نہیں پہچانا، نئی آواز آتی تو اس کو بھی پہچان لیتے کہ کسی کی اور آواز لگ رہی، نیا نیا پتہ نہیں کون بول رہا ہے۔ یہ کان بھی سب سمجھتا ہے، بتا آواز کو بھی پہچانتا ہے کہ بند دروازے میں باہر سے آواز دے رہا ہے کوئی، تو پتہ چل جاتا کہ میرا بیٹا آواز دے رہا ہے، یا میرا باپ دے رہا ہے، یا میری بیوی دے رہی ہے، یا میری بیٹی دے رہی ہے، یا میری بہن دے رہی ہے، یا میرا بھائی دے رہا ہے، یا میرا بچہ دے رہا ہے، لڑکا دے رہا ہے، لڑکی دے رہی، یا کوئی خاندان میں اور بھی جو ہے، یا ہمارے گاؤں والے یا شہر والے ہیں، جو بھی ہے پہچان کی آواز برابر ہم پہچان لیتے ہیں۔ اس کی شکل نہیں دیکھتے، پھر بھی ہم اندر سے ہی آواز پہچان لیتے ہیں کہ کون آواز دے رہا ہے۔ یہ اللہ کی سب قدرت سے اپنی نعمت کو دیا اللہ پاک نے، تو اس کو ہم پہچانیں، اللہ کی قدرت کو جانیں کہ کیسا اللہ پاک قدرت والا ہے، زبردست۔ اور اللہ پاک نے جو اپنی قدرت کو دکھایا ہے، وہ ظاہری بھی اور باطنی بھی کیا ہے، مطلب اندر سے اور باہر سے دونوں، باطنی بھی اور ظاہری بھی دکھا بھی دیا ہے اور چھپا کے بھی کیا ہے کہ دیکھو ہر چیز میں قدرت رکھتا ہوں۔ انسان کو ماں کے پیٹ میں بنایا، وہاں کوئی نہیں دیکھتا، بے جان کو جان در بنا کے باہر نکالا۔ اب ایسے کچھ چیزیں اللہ پاک ہم کو دکھا رہا ہے کہ دیکھو تمہارے سامنے میں بنا رہا ہوں، تمہیں تو ہم اندر بنایا، لیکن اب تمہارے سامنے ہی دکھا کے ہم بنا رہا ہوں، اپنی قدرت کو دکھا رہا ہوں۔ اس لیے کچھ جانور کو بچہ اندر سے پیدا ہوتا ہے، اور کچھ جانور کو ایسا پیدا کیا ہے کہ وہ باہر ہم کو دکھانے کے لیے اللہ پاک نے باہر پیدا کروایا کہ کچھ جانور انڈے دیتے ہیں، پنچھی ہو یا کوئی بھی ہو، سانپ ہو یا کوئی بھی ہو، چیزیں ہو، چڑیا، پنچ، کوئی بھی، مطلب دکھایا ہے کہ دیکھو انڈے دینے کے بعد اس کے اندر چاروں طرف پیک رہتا ہے، جیسا ہم ماں کے پیٹ میں پیک رہتے ہیں، اور وہ پھر انڈے سے بچہ نکال دیتا ہے، جاندار چیز۔ وہ انڈا کتنا گندا رہتا ہے، دیکھتے ہیں نا، چھوڑو تو کھاتے ہیں ہم اس کو بھی نا، کیسا رہتا ہے۔ اب اس کے اندر کیسا آنکھیں، چوچ وغیرہ ہر چیز، پیر، ناخن، جو بھی بناتے، جو جات کا پنچھی ہو، جو جانور ہو، جو چیز کا، اس کی شکل صورت ماں باپ کے اوپر ہی سیم بنا دیتا ہے۔ مرغی کے پکڑ لو، ایک مرغی کے بچہ دیکھو کتنا انڈا گندا رہتا ہے، اگر 2 دن یا اس کو پھوڑ کے ہاتھ میں کتنی بدبو آتی، اور وہی اندر رہ کر بچہ بنتا ہے، اور اتنی صاف ستھرا سے نکلتا ہے کہ تم اس کو گود میں بھی اپنے ہاتھ میں بھی رکھو تو کوئی تم کو الٹا اور اچھا لگتا ہے، مایا کرو گے۔ اور وہی انڈے کو جو پھوڑ دو پہلے تو بدبو آتا ہے، ہاتھ میں لینے کا دل نہیں کرتا، لیکن وہی اندر سے تیار ہوتا ہے تو ایک دم صاف ستھرا نکلتا ہے۔ اب بتاؤ انڈا کیسا ہوتا ہے، پھر اس کے اندر یہ کیسا بچہ پیدا کرتا ہے، اللہ اپنی قدرت سے کرتا ہے، صاف ستھرا اس کے اندر بچے کو پورا تیار کر کے نکالتا اسی سے۔ تو کتنی بڑی بات ہے یہ، اللہ قدرت کو دکھا رہا ہے، اس کے بعد بھی ہم نہیں سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انسان کو سب سے افضل بنایا ہوا ہے سارے چیز کے سمجھنے کے لیے، اور یہ جتنی چیزیں ضرورت کی ہے نا، یہ انسان کے لیے ضرورت کے لیے بنایا ہے۔ اللہ نے کہا یہ سب تم لوگ کی ضرورت کے لیے،
لیکن میں انسان کو اپنے لیے صرف بنایا، عبادت کے لیے، اپنی عبادت کے لیے. لیکن انسان آج دیکھو کہاں جا رہا ہے. اللہ نے ہی ہم کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اور ہم دوسروں کی طرف جا رہے ہیں. بتاؤ، کبھی سوچو تنہائی میں اللہ کی بڑائی کو سوچو، اپنے آپ کو سوچو کہ اللہ نے ہم کو کیسا بنایا اور کیسے چیزیں دی ہے. اللہ نے کتنی بہترین سے بنایا اللہ ہم کو. دیکھو ہم آگے چلتے تو ہمارے پنجہ آگے ہے، اگر وہی پنجہ پیچھے کر دیتے تو چلنے میں سویدھا ہوتا کیا. اور جو چیز جیسا ہے ویسا آگے بنایا اللہ نے تو ساری چیز کا سویدھا ہے. پنجہ پیچھے کر دیتے، آنکھ آگے ہے، کیسے چلتے؟ آگے دکھتے پیچھے پنجہ رہتا کیسا چلتے؟ ہاتھ بنا دیا اللہ نے، ہاتھوں سے کھانا کھاتے. تو اللہ پاک نے ہاتھوں کو بھی موڑنا بنا دیا ہے. اگر موڑتے نہیں سیدھے اسٹینڈ کی طرح، کوئی بھی ایسے لوکھن کی طرح سیدھا ایسا رہتا نہیں موڑتا تو کیسے ہم کام کرتے؟ کتنی ہم کو تکلیف ہوتا. سب سے پہلے تو ہم کو کھانے کا تکلیف ہوتا. کھانا ہم کیسے منہ پہ ڈالتے اگر موڑتا نہیں ہاتھ تو کیا ہوتا؟ ایک دوسرے کی محتاج ہوتے، ایک دوسرے کو مطلب ایک دوسرے کے بغیر ہم کھانا نہیں کھا سکتے. ہاں، کہ جو ہم کو کھلاتا اس کو ہم کو کھلانا پڑتا. اور بیوی بھی ہوتی تو بیوی کو کھلانا پڑتا، بیوی ہمیں کھلاتی. ہر بعض مرتبہ عورتوں کو تو معلوم ہو نا کیسے تھوڑے تھوڑے بات پہ روٹ جاتے تھے، جھگڑے ہو جاتے. تو بیوی کا پیٹ بھر جاتا اور وہ چھوڑ دیتی تم کو، بولتا ہم نہیں کھلائیں گے جاؤ. پھر تم بھوکا رہتے، محتاج رہتے. اس کے اللہ نے کسی کے محتاج نہیں رکھا کہ بیوی کو کھلا دیے تم، اس کا پیٹ بھر گیا، تو تھوڑی تھوڑی بات ہو گئی تو سیدھا بولتے اب ہم نہیں کھلاؤں گا، میں نہیں کھلاؤں گی. پھر تم کتنا مجبور ہو جاتے ہے نا. تو اللہ نے اس چیزوں کو محتاج نہیں رکھا. اسی طریقے پیر ہے، پیر اگر نہیں مڑتا تو کیسا بیٹھتے، کیسا سوتے، کیسا اٹھتے. ایک جب بھی سونے کو ہوتا تو دوسرے کو بولتے دھکا مارو میں گر جاؤں گا پھر سو جاؤں گا. یا بیٹھنے کو ہوتا تو کیسا بیٹھتے. اب پھر سو گئے، پھر اٹھنے کے لیے کتنے ہاتھوں کا سہارا نہیں لیں گے تو کیسا اٹھتے تھا. یا تو پھر کوئی نہیں رہتا تو ہم کو جگہ دیکھ کے یوں کود مار کے پلنگ میں گر جاتے یا تو زمین میں گر جاتے. سونے کے لیے گرنا پڑتا اگر پیر نہیں موڑے گا تو. سوچو کر کے دیکھو کبھی ایسا کہ بغیر موڑے ہوئے سو کے دیکھو، بغیر موڑے ہوئے بیٹھ کے دیکھو، بغیر ہاتھ کے سہارے کے لیے اٹھ کے دیکھو. تو اللہ نے ساری چیزیں دیے ہیں نعمتیں، اس کو صحیح جگہ استعمال کرو. صحیح جگہ استعمال کر کے اللہ کی شکر ادا کرو کہ اللہ تو نے ایسی نعمتیں دی ہیں جو آج کسی کے محتاج نہیں بنایا. ورنہ جس کے پاس ہاتھ نہیں دیکھو کتنا محتاج ہے، جس کے پاس پیر نہیں کتنے محتاج ہے، جس کے پاس آنکھ نہیں کتنی محتاج ہے، جس کے پاس زبان نہیں کتنی محتاج ہے. زبان ہے تم جو چاہو بول لیتے، ہنسی مذاق کر لیتے، ہنس لیتے، کھلکھلا بات کر لیتے. یہی زبان نہیں رہے گا تو کچھ نہیں بول پاؤ گے. نہ سامنے وہ لوگ ہنسا سکو گے، نہ اپنے اس کی. بہت جن ایسے چالاک بنتے ہیں کہ میں اپنے باتوں سے اس کو مائل کر لیا. تو یہ زبان نہیں رہنے سے کیسا کر لو گے؟ یا اپنے سر کو خوش کر دیا زبان سے بات کر کے، یا اور کسی کو خوش کر لیا. سوچو اس سے بارے میں. تو اللہ نے ساری چیزیں دیے، اللہ کا شکر ادا کرو. جتنے بھی اللہ کا ہم شکر ادا کریں گے اتنے ہی کم ہے. تو اللہ کا ہر نعمتیں چیزیں استعمال کر رہے ہو، دیا ہے تو کرو. جس نے ہم کو بنایا اللہ نے اپنے لیے، اس کی تو عبادت کرو. ارے اللہ کی عبادت تو شوق سے کرنا چاہیے کہ اللہ نے اتنے کچھ ساری چیزیں نعمتیں دی. ابھی ہم تو کچھ نہیں بتایا، اندر کے پیٹ کی اتڑی اتڑی، پیشاب کا، جو کھانے کا کچھ نہیں بتایا. ویڈیو لمبی ہو رہی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کے کچھ ساتھ چل رہے تھے. ایک شخص کو دیکھے، نہ اس کے آنکھ تھے، نہ کان تھی، نہ ناک، نہ ہاتھ تھے، نہ پیر تھے، ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ سے پوچھے کہ اس کی کچھ نعمتیں اللہ کی باقی ہے. دیکھو صحابہ نے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہ سب کو کچھ تو اس کا چھین لیا گیا، کچھ نہیں ہے، کہاں نعمتیں باقی ہے؟ نہ کان ہے، نہ آنکھ ہے، نہ ناک ہے، نہ ہاتھ ہے، نہ پیر ہے. بولے اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے اس کو جو چیز اچھے سے ہو جا رہی وہ چیز باقی رکھا ہے. پیشاب اور پیخانہ اور منہ جو ہے باقی ہے کھانا کھانے کے لیے، پینے کے لیے. تو یہ پیشاب پیخانہ بند ہو جانا بہت بڑی یہ وبال ہے سمجھو. ایک دن پیشاب بند کر کے دیکھو، پیخانہ تو تھوڑا دیر بند کر لو گے چلے، لیکن پیشاب جب تیز لگ جائے گا
जब एक दिन पेशाब बंद करके देखो क्या परेशानी आती है पता चलेगा। उसके बाद अच्छे से चीजें हमारे को कितना भी लाया जाएगा हमारे सामने अच्छी से अच्छी चीजें, हमको कोई चीज अच्छी नहीं लगेगी, ना कपड़ा अच्छा लगेगा, ना खाना अच्छा लगेगा, ना कोई हमसे बात करेगा तो अच्छा लगेगा। चिड़पना, परेशानी, टेंशन में रहोगे पेशाब बंद हो जाने के। ये भी अल्लाह की एक नेमत है, सही सलामत पेशाब हो जाना, पैखाना हो जाना। तो हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने ये बताया कि इससे पेशाब पैखाना हो जा रहा है सही से, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। बहरहाल और अभी ज्यादा नहीं बता सकते, अंदर की तो और बातें हैं, अल्लाह की बहुत नेमत है हमारे अंदर, खुद के अंदर हम अपने आप को देखें कि हमारे अंदर अल्लाह पाक ने कैसे नेमतें अता फरमाया, जिसको हम तसब्बुर नहीं करते, इसको गौर फिक्र नहीं करते अल्लाह की कुदरत को, कि कैसा पेट बनाया हुआ है, उसके अंदर कैसे आंतड़ी बनी हुई, कैसे खाना हजम करता है, खाना खाने के जगह जाता है, पानी पानी के जगह जाता है, पेशाब पेशाब के रास्ते से निकलता है, पैखाना पैखाने के रास्ते से निकलता है। इन चीजों को देखो, इतने हमने आंखों से इस्तेमाल करते रोजाना, हर चीज देखते करते, कितना लाइट बिल भरते, सोचो। अब वीडियो लंबी हो रही है, मेरा बोलने का मतलब यही है कि बस देखो अल्लाह की कुदरत, अल्लाह की बड़ाई को देखो और अपने आप को देखो कि हमारे अंदर अल्लाह कितना बेहतरीन बेहतरीन चीजें दिए है। तो अल्लाह की इबादत शौक से करना चाहिए, खुशी से, किसी के बोलने पर दबाव पर नहीं, किसी के बोलने के ऊपर, किसी के दबाव के ऊपर नहीं, खुशी से करना चाहिए कि अल्लाह ने सारी चीजें हमको नेमतें दी, हम किस तरीके से अल्लाह को भूल जाएं। जी अल्लाह ने हमको पैदा किया, सारी चीजें दिया है, मैं अल्लाह को कैसा भूल जाऊं। इस चीज का गौर फिक्र करो कभी तन्हाई में बैठ के और फिर सोचो जरा। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।